إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك یا ارحم الراحمین. یقیناً آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وہ لوگ، میری مراد وہ احباب ہیں جو اذان سے پہلے مسجد میں آتے ہیں، اور جو نہیں آتے، اللہ رب العالمین انہیں غفلت کے پردے چاک کرتے ہوئے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جان بوجھ کے پیچھے رہنا، آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کیا بتاتا ہے؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا. تو اللہ رب العالمین ان کے دھوکے کا، مکر و فریب کا، دجل کا جو وبال ہے انہی پر لوٹا دیتا ہے. پھر اگلی بات جو فرمائی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ، غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. تو یہ منافقوں کی صفات ہے. مؤمنانہ صفت یہ ہے کہ اذان سے پہلے مسجد میں آ جاؤ، نہیں تو اذان کے وقت مسجد میں موجود ہو. اللہ رب العالمین کا حکم بھی ہے قرآن حکیم. ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، چلو کبھی کبھار اگر دیر ہو جائے تو اللہ ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، بخشنہار ہے، توبہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. لیکن اسے معمول بنا لینا، ہمیشہ 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 پورا سال یہی روٹین چل رہی ہے. تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا، کس کے لیے دیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں، آخرت پر ہمارا ایمان ہے، موت کا، قبر کا، قیامت کا ہمیں یقین ہے. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ، جب جمعۃ المبارک کے دن اذان کہہ دی جائے تو بس یہ آخری حد ہے، یہ ڈیڈ لائن ہے. فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اب اپنے سارے کام چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے لگا دو.
وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق و مالک ہے وہ ہمیں حکم دے رہا ہے، اور یہ حکم وجوب کے لیے ہے، اور واجب کی تعریف اصول فقہ کے اندر یہ ہے یُثَابُ فَاعِلُهُ وَيُعَاقَبُ تَارِكُهُ، کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، نہ کرنے والا گناہگار ٹھہرتا ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے سچی توبہ لازم ہے۔ اور جو لوگ اذان سے پہلے آئے ہیں فرشتے نے ان کا نام رجسٹر میں لکھ لیا ہے اور وہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ فرشتہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائے گا رجسٹر لے کر، انشاءاللہ وہ حاضر ہوں گے، ان کی حاضری لگ چکی ہوگی۔ اور جو اذان شروع ہونے کے بعد آتے ہیں یہ غیر حاضر ہے، یہ اپنا معاملہ اللہ رب العالمین کے ساتھ درست کریں، سچی توبہ کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائیں اور معافی مانگیں، اور اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ آئندہ ہم انشاءاللہ اذان جمعہ سے پہلے مسجد میں آئیں گے، تاکہ فرشتہ جو رجسٹر لے کر کھڑا ہوتا ہے مسجد کے دروازے پر، اس رجسٹر میں میرا بھی نام لکھ دیا جائے، اور جب وہ فرشتہ اللہ کے پاس پیش ہو، اللہ کے دربار میں رجسٹر لے کر، تو میں بھی حاضر ہوں، غیر حاضر نہ ہو۔ اللہ رب العالمین یہ توفیق دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، مؤمنانہ صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور منافقانہ صفات سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے۔ اور جو بزرگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، ہماری مائیں اور اسی طرح جو مرد حضرات ہیں بزرگوں میں سے، ان کی بھی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو ذرا تھوڑا سا کھینچے، ان کی سختی کریں۔ باقی ساری باتیں منوا لیتے ہیں، لیکن جب مسجد میں آنا ہو تو بڑا ڈھیلے ڈھالے سے انداز میں کیا کہ اچھا میں جا رہا ہوں تم آ جانا تیار ہو کر۔ اب وہ کب آئے گا؟ 1 بجے آتے ہیں، 1:15 آتے ہیں، 1:30 بجے آتے ہیں، آپ کو کیا خبر ہے؟ آپ جب جاؤ گے گھر پوچھو گے ہاں میں تو گیا تھا، جمعہ پڑھا تھا میں نے۔ یہ سستیاں غفلتیں اچھی بات نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ جس طرح دنیا میں ہم ایک ساتھ ہیں، اسی طرح ہم ایمان پر اور عمل صالح پر محنت کریں، تاکہ کل اللہ رب العالمین کی جنتوں میں بھی ہم ایک ساتھ ہوں انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل۔ اس کے لیے سختی بھی کرنی پڑے تو شریعت اجازت دیتی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مرد پہ رحم فرمائے جو اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگائے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس پر پانی کے چھینٹے مارے، اور اللہ رب العالمین اس عورت پر بھی رحمت فرمائے جو اپنے مرد کو نماز کے لیے بیدار کرے، اگر اس کا مرد نہیں اٹھتا تو وہ پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارتی ہے۔ دعا دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مرد اور عورت کو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، پہلا سوال یہ ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ آج ہم اپنی شناخت بھول چکے ہیں، آج ہم اپنی پہچان بھول چکے ہیں، اسی لیے مجھے سوال کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم کون ہیں۔ میرے عزیز ذرا مجھے بتلائیے کہ ہم کون ہیں؟ کیا ہم ہندو ہیں؟ کیا ہم یہودی ہیں؟ کیا ہم عیسائی ہیں؟ ہم کون ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، نہ یہودی ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ ہندو ہیں، نہ کچھ اور ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے۔ تو دعا ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ دعا سکھائی ہے، زبانی یاد کیجئے اور اسے پڑھا کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمان فوت کرنا اور اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ ملا دینا اور ان میں داخل کر دینا، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہم مسلمان ہیں تو لہذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی اپنی ایک تہذیب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں لیکن کام یہودیوں والے کریں، ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں لیکن کام عیسائیوں والے کریں، ہم اپنے آپ کو مسلمان تو سمجھیں لیکن کام ہندوؤں والے کریں، ہم اپنے آپ کو مسلمان تو سمجھیں لیکن کام وہ کریں جن کاموں سے اللہ رب العالمین ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے۔ جبکہ ہم مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں،
کاش ہم اس پر غور کریں، اور میں بار یہ بات دہراتا ہوں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، کسی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی بھی مکتب فکر سے اس کا تعلق ہو، خواہ وہ اہل حدیث ہو، خواہ وہ دیوبندی ہو، خواہ وہ بریلوی ہو، جو بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے مسلمان، وہ نماز کی ہر رکعت میں کیا پڑھتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے۔ اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ امام کو بھی پڑھنی چاہیے، مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مغرب کی نماز ہو یا عشاء کی، فجر کی نماز ہو یا جمعے کی یا جنازے کی یا عیدین کی، امام تو اونچی آواز سے فاتحہ پڑھ رہا ہے، باقی سارے نمازی خاموش کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ اونچی آواز سے جب تلاوت ہوتی ہے نماز میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حکم دیا ہے، جس طرح کے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نماز فجر پڑھا کر فارغ ہوئے، چہرہ مبارک صحابہ کی جانب کیا تو پوچھا کیا تم میرے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے؟ جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، آئندہ ایسا نہ کرنا لیکن سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کرو۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا ہم سب مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم نماز میں سورہ فاتحہ امام کے ساتھ ضرور پڑھا کرو، تو میں کون ہوتا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں، یا کوئی اور کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا، منع کرنے والا کہ نہیں امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، آپ نے خاموش رہنا ہے اور خاموشی سے سننا ہے۔ جب اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ حکم سب مسلمانوں کے لیے ہے، سب اہل ایمان اہل اسلام کے لیے ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہم نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، امام بھی پڑھتا ہے، مقتدی بھی پڑھتا ہے، تو سورۃ الفاتحہ کے آخر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کی آیت نمبر 6 اور 7 پر کبھی غور کیا آپ نے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو تیرے غضب کا، غصے کا شکار ہوئے، نشانہ بنے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے چلنے پر بچا، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچا، ولا الضالین، اے اللہ ہمیں گمراہوں کے راستے پر چلنے سے بھی بچا۔ نماز میں تو ہم یہ کہتے ہیں، لیکن نماز سے باہر جب کوئی خوشی کا موقع آ جائے، یا کوئی یہودیوں عیسائیوں کا دن آ جائے، ان کے تہوار کا کوئی دن آ جائے، یا ان کے مذہب کے مطابق کوئی بھی دن انہوں نے مخصوص کیا ہو، تو کیا وجہ ہم مسلمان بھی وہ دن جوش و خروش سے مناتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ ایک شور سا اٹھ رہا ہے کہ دنیا سے ہو گئے مسلم نابود، ایک شور سا اٹھ رہا ہے کہ دنیا سے ہو گئے مسلم نابود، میں پوچھتا ہوں کہ کہیں تھے بھی مسلم موجود؟ ایک شور سا اٹھ رہا ہے کہ دنیا سے ہو گئے مسلم نابود، میں پوچھتا ہوں کہ کہیں تھے بھی مسلم موجود؟ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا ہمارا دین اسلام محبت کے خلاف ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بڑا اہم سوال ہے، کہ کیا ہمارا دین اسلام محبت کے خلاف ہے؟ آج یہودی، عیسائی، ہندو اپنے تہوار منا کے اور اپنے پاس سے دن مخصوص کر کے اس بات کو میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا دین ہے، اسلام پیار کے خلاف ہے، محبت کے خلاف ہے، اسلام امن کا درس نہیں دیتا، اسلام محبت کا درس نہیں دیتا، بلکہ اسلام تو دہشت گردی کا، تخریب کاری کا پیغام دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کتنے سارے ہمارے بھولے بھالے مسلمان مرد حضرات ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر ان کے دن منانا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح کہ اس مہینے کی 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، لال لال کپڑے پہنے جاتے ہیں، لال لال پھول دیے جاتے ہیں، لال لال کیک کاٹے جاتے ہیں، چاکلیٹیں ایک دوسرے کو دی جاتی ہیں، جی محبت 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 کو عام کرو۔ اور اللہ کے بندو سوچو ہم کون ہیں؟ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، یاد دلاتا چلوں کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا ہے۔ ہمارا دین اسلام ہمیں محبت سے نہیں روکتا، ہمارا دین اسلام محبت کے خلاف نہیں ہے، ہمارا دین اسلام ہمیں محبت کی اجازت دیتا ہے، لیکن
اسلام قطعاً محبت کے خلاف نہیں ہے، البتہ اسلام محبت کی تقسیم کرتا ہے اور اس تقسیم کو واضح کرتا ہے۔ ایک محبت حلال ہے، دوسری محبت حرام ہے۔ جس طرح کھانے پینے کی چیزیں نہ تو ساری حلال ہے نہ تو ساری حرام ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا قرآن مجید کی آیت پڑھ کر هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جو قرآن میں خود کہتا ہے کہ اس نے زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا، لہذا حلال حرام کوئی نہیں، بس جو تمہارے جی میں جس چیز پر تمہارا دل آئے اسے استعمال کرو، اسے کھاؤ پیو۔ کیا یہ بات درست ہوگی؟ بالکل غلط بات ہے یہ۔ کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں۔ ایسے ہی اسلام ہمیں یہ سمجھاتا ہے ایک محبت حلال ہے اور ایک محبت حرام ہے۔ اور اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیے، شرمائیے مت۔ آپ نے تو بڑے فخر سے اپنی نوجوان لڑکیوں کے ہاتھوں میں، اپنی بیویوں کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون دے رکھے ہیں، موبائل فون دے رکھے ہیں۔ جانتے ہو یہی فون برائی کی جڑ ہے، فتنے کی جڑ ہے۔ پھر جب طلاقیں ہوتی ہیں، گھر ٹوٹتے ہیں اور مختلف کیسز سامنے آتے ہیں، پھر آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں، آپ کو ہوش آتا ہے، پھر آپ کے ہوش ٹھکانے آتے ہیں۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں تب آپ کو بڑی سولیاں چبھتی ہیں، بڑی مرچیں لگتی ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہماری باتوں کو سیریس نہیں لیتے تو پھر انتظار کیجئے اس وقت کا جب یہ ساری چیزیں آپ کے گھر میں بھی رونما ہوگی، پھر تماشائی تماشا دیکھ رہے ہوں گے اور آپ رو رہے ہوں گے اور آپ اس وقت کہیں گے کاش ہم نے اس وقت نصیحت قبول کی ہوتی۔ لا الہ الا اللہ۔ اسلام یہ واضح کرتا ہے کہ اے مسلمان، سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت کر، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کر، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کے مطابق اپنے والدین سے محبت کرو، اپنے بیوی سے محبت کرو، اپنے بچوں سے محبت کرو، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرو، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو، اپنے پڑوسیوں سے محبت کرو، ان سب سے محبت کرو جن سے محبت کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ لیکن اپنے آپ کو حرام محبت سے بچاؤ، اپنے آپ کو حرام محبت سے بچاؤ، اپنے آپ کو حرام محبت سے بچاؤ۔ اجنبی عورت خواہ وہ تمہاری چاچا کی بیٹی کیوں نہ ہو، تمہاری تائی کی بیٹی کیوں نہ ہو، تمہارے ماموں کی بیٹی کیوں نہ ہو، تمہاری خالہ زاد بہن کیوں نہ ہو، کزن کا بھی آپس میں پردہ بنتا ہے۔ اور جو آؤٹ آف فیملی ہے، جو تمہارے ساتھ کالج میں پڑھتی ہے، یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، جاب کرتی ہے، اس سے تو بدرجہ اولا تمہارا پردہ بنتا ہے۔ یہ تو تمہارے لیے ڈبل اجنبی خاتون ہے۔ جو تمہارے تایا کی بیٹی ہے، اگر اسلام کہتا ہے اس سے پردہ کرو، چاچا کی بیٹی سے پردہ کرو، ماموں کی بیٹی سے پردہ کرو، الغرض ہر وہ لڑکی جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے شرعاً درست ہے۔ بلکہ قربان جائے، قرآن نے تو صرف اتنا کہا ہے نا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ تم ایک ہی وقت میں دو سگی بہنوں کو اپنی بیوی بنا کر نہیں رکھ سکتے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو سالی ہے اس سے پردہ نہیں ہے؟ بڑے شوق سے بیٹھتے ہو اپنی بیوی کے سامنے، اپنی سالیوں سے باتیں کرتے ہو، موٹر سائیکلوں پر لے کر انہیں گھومتے پھرتے ہو کہ جی قرآن نے کہا ہے کہ تم ایک وقت میں دو سگی بہنوں کو بیوی بنا کر نہیں رکھ سکتے۔ قرآن نے صرف اتنا کہا، یہ تو نہیں کہا کہ اس سے پردہ نہیں ہے۔ اگر تمہاری بیوی فوت ہو جاتی ہے، اگر تمہاری بیوی فوت ہو جاتی ہے تو کیا تم اس کی سگی بہن سے نکاح کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہو نا نکاح اپنی سالی سے۔ تو یہ قید جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں لگائی ہے یہ صرف بیوی کی زندگی تک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے پردہ نہیں ہے۔ مانو گے اللہ رب العالمین کی باتیں تو فائدے میں رہو گے، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا افرأیت الحموا، یا رسول اللہ آپ کا دیور کے بارے میں، جیٹ کے بارے میں، شوہر کے بھائیوں کے بارے میں، اور اسی طرح جو کزن ہے، خواہ وہ لڑکی کے ہوں یا لڑکے کے ہوں، جن کا گھروں میں آنا جانا لگا رہتا ہے، جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمائے الحم والموت، یہ موت ہے، موت۔ کس نے کہا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ درست فرمایا کہ غلط فرمایا؟
اللہ کی قسم درست فرمایا، جو مسلمان یہ کہے گا، یہ سوچے گا کہ آپ نے غلط کہا، نہیں حالات تو ایسے نہیں، یہاں پر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے پیارے پیغمبر میں اللہ رب العالمین آپ کا رب ہونے کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، لا یؤمنون، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ آپ کو اپنے تمام تر معاملات میں چیف جسٹس تسلیم نہیں کریں گے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے دل سے اس فیصلے کو قبول نہ کریں جو فیصلہ آپ فرما دیں۔ یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے کہ یہ دیور موت ہے، جیٹھ موت ہے، تمہارے جو کزن ہیں یہ موت ہے، موت۔ تم کہتے ہو کوئی بات نہیں، ساتھ بیٹھ کے کھانے کھاتے ہو، ہنستے ہو، گپے لگاتے ہو، کدھر ہے تمہارا ایمان؟ اپنے سینے میں ٹٹولو، غیرت کدھر مر گئی تمہاری؟ کسی کہنے والے نے صحیح کہا ہے، یہ بھی گناہگار ہے جو گھر سے برہنہ ہو کر نکلی ہے، یہ بھی گناہگار ہے جو گھر سے نیم عریاں لباس میں نکلی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس گھر سے نکل کر آ رہی ہے کیا اس گھر میں کوئی ایک غیرت مند آدمی بھی نہیں بچا؟ اس غیرت مند آدمی کے ہوتے ہوئے اس کی جرت کیسے ہوئی یہ لباس پہن کر گھر سے باہر قدم رکھنے کی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایما امرأة تطیبت ثم خرجت من بیتها فہی زانیۃ فہی زانیۃ، جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے، جتنے مرد اس کی خوشبو سونگتے ہیں، یہ مرد گویا کہ اس عورت کے ساتھ زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ اسلام تو خوشبو لگا کر عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی، قدم رکھنے کی اجازت نہیں کرتا، اور آپ جو ہے بڑے شوق سے انہیں بھیجتے ہو۔ اکیلی اکیلی لڑکیاں صبح نکل کے اتنے بڑے بڑے موبائل فون ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جس قسم کا انہوں نے لباس پہنا ہوا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیس آیا ہائی کورٹ میں کہ جی لڑکے نے ریپ کرنے کی کوشش کی ہے اس لڑکی کے ساتھ، لڑکا تھوڑا سمجھدار تھا، کہا جج صاحب فیصلہ سنانے سے پہلے اس لڑکی سے کہیے وہی لباس پہن کر آئے، وہی سرخی پاؤڈر لگا کر آئے، وہی میک اپ کر کر آئے، جس دن میں نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، جس دن میں نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اور اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی، یہ وہی لباس پہن کر آئے، وہی سرخی پاؤڈر لگا کر آئے، وہی میک اپ کر کر آئے۔ جج وہ بھی سمجھدار تھا، اس نے اگلی ڈیٹ دے دی۔ جب وہ لڑکی داخل ہوئی اس ڈیٹ پہ پرفیوم لگا کے اور وہی لباس پہن کر، تو پہلے تو جج نے گواہی لی لڑکے سے، یہ وہی لباس ہے، یہ وہی میک اپ ہے جو یہ اس دن کر کر آئی تھی جس دن تم نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ جی ہاں جج صاحب، تصدیق ہو گئی۔ تو جج نے کہا بیٹا جس قسم کا تم نے لباس پہنا میک اپ کیا ہے اسے دیکھ کر میں 70 سالہ بوڑھا آدمی جوان ہو گیا ہوں، یہ تو پھر 20-22 سال کا لڑکا ہے۔ اور اس نے لڑکی والوں کو ڈانٹ پلائی کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم اپنی لڑکیوں کو ایسے لباس پہنا کر گھر سے باہر نکالتے ہو، پھر کوئی کیس ہو جاتا ہے تو پھر روتے ہوئے ہمارے پاس آتے ہو، پیٹتے ہو، چیختے ہو، چلاتے ہو۔ پہلے تمہاری کوئی ڈیوٹی نہیں، پہلے تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں، بچپن سے ہی پردہ ہوتا ہے، بازو بچپن سے ہی آپ نے بچی کے اڑا دیے، غائب کر دیے۔ مارکیٹ میں بھی چلے جاؤ، ریڈی میڈ سوٹ لینے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور بعض دفعہ تو دکاندار اوپر سے لے کر نیچے تک آپ کو دیکھتا ہے کہ تم شلوار مانگ رہے ہو، پاجامہ مانگ رہے ہو۔ آج کل تو یہی چل رہا ہے، یہی فیشن ہے، بازو اڑے ہوئے اور ہاف۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یاد رکھیے ہم مسلمان ہیں، میں آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے الحمدللہ۔ ہمیں اسلام کے اوپر محنت کرنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان پر موت دے۔ اور اسلام یاد رکھیے محبت کے خلاف نہیں ہے، اسلام محبت کے خلاف نہیں ہے، اسلام امن کے خلاف نہیں ہے۔ یہ جو امن کے ٹھیکیدار بن کے امن کے مامے بننے کی کوشش کرتے ہیں، یقین مانیے ان سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا تخریب کار کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا امن دشمن کوئی نہیں ہے۔ اگر امن پسند کوئی ہے حقیقی معنوں میں تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان عورتوں کو قتل نہیں کرتے، بچوں کو قتل نہیں کرتے، بوڑھوں کو قتل نہیں کرتے، مقابلہ ہوتا ہے، جنگ کے میدان میں اترتے ہیں، نہتا کوئی آ جائے ان کے سامنے اسے قتل نہیں کرتے، صرف اسے قتل کرتے ہیں جنگ میں جو ان کے خلاف آتا ہے۔
اور جو کوئی امان مانگ لے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں، اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے۔ اجنبی عورت سے بغیر نکاح کے تعلقات رکھنا اور محبت کرنا اسلام کہتا ہے یہ حرام ہے۔ یہ نہیں کہ لڑکی مجھے پسند آ گئی، میرے تایا کی بیٹی ہے، میرے ماموں کی بیٹی ہے، میری خالہ کی بیٹی ہے، اب تو میں نکاح کروں گا تو اسی کے ساتھ، شادی کروں گا تو اسی کے ساتھ، اپنا گھر بساؤں گا تو اسی کے ساتھ۔ بیٹا یاد رکھ، محبت نکاح کے بعد ہوتی ہے، نکاح سے پہلے نہیں ہوتی۔ مت رسوا کر پوری دنیا کے سامنے اپنے ماں باپ کو، اپنے آپ کو اور اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو مت یہ محبت کی پینگیں لڑا۔ اور اگر تجھے محبت ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ تو یہ نہیں کہ غیر مسلموں کی نقالی میں اس کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے کی اور ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش شروع کر دے۔ نہیں، اپنے ماں باپ کو بتا۔ لڑکی کو اگر کوئی لڑکا پسند آ جاتا ہے، اللہ رحم فرمائے، ویسے ایسا ہونا نہیں چاہیے، شرعی حدود و قیود کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی اگر کالج میں، یونیورسٹی میں یا کسی اور جگہ پہ گزرتے ہوئے یا کوئی معاملہ کرتے ہوئے کسی لڑکے کے ساتھ واسطہ پڑ جاتا ہے تو یہ نہیں کہ اب اس کے ساتھ محبت کی اور دوستی کی پینگیں لڑائی جائیں، تعلقات رکھے جائیں۔ نہیں، اپنے ماں باپ کو بتاؤ گھر آ کر، پھر تمہارے ماں باپ کوشش کریں گے، اگر اللہ کو منظور ہوا تو تمہارا وہاں پر نکاح ہو جائے گا، نہیں تو نہیں تو کوئی اور صحیح، کوئی اور نہیں تو کوئی اور صحیح، ستاروں کے پیچھے جہان اور بھی ہے۔ ایسے مرتے چلے جانا کہ جی میں نکاح کروں گا تو اسی کے ساتھ، میں شادی کروں گی تو اسی کے ساتھ، اور لڑکے مر گئے اور لڑکیاں مر گئیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ جو تم چاہتے ہو، ایمان عقیدے کا مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ ہے، جو تم چاہتے ہو، جو تمہاری مشیت ہے وہ نہیں ہوتا، جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تم ساری زندگی کسی لڑکی کے پیچھے بھاگتے رہو، اللہ نے تمہارے مقدر میں یہ لڑکی لکھی نہیں، کیسے شادی کر سکتے ہو اس کے ساتھ؟ تم ساری زندگی کسی لڑکے کے پیچھے بھاگتے رہو دیوانہ وار، اللہ نے تمہارے لیے یہ لڑکا لکھا ہی نہیں، کیسے شادی کرو گے اس کے ساتھ؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر زنا پھیلتا ہے معاشرے کے اندر، زنا کے راستے آسان ہوتے ہیں، زنا کے دروازے کھلتے ہیں والعیاذ باللہ۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما رأيت للمتحابين مثل النکاح كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ دو محبت کرنے والوں کے لیے میں نے نکاح سے بہترین چیز اور کوئی نہیں دیکھی۔ حلال طریقے سے کوشش کرو، لڑکی اپنے ولی الامر کے بغیر، اپنے سرپرست کے بغیر، اپنے باپ کے بغیر، اگر وہ زندہ ہے اور اگر وہ زندہ نہیں ہے تو اپنے بھائی کے بغیر کہیں پر بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ کورٹ میرج، لو میرج، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل۔ جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے، یہ مفلور لڑکیاں جو نکاح کرتی ہیں گھروں سے بھاگ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فنکاحها باطل باطل، ان کا نکاح باطل ہے، باطل ہے۔ یہ جو آپس میں ملے گے زنا کر رہے ہیں، جو بچے پیدا ہوں گے وہ حرام کا نطفہ ہے، حلال کا نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان پر موت دے، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو شرعی نکاح ہو جائے پھر کوئی حرج نہیں، پھر جائز ہے، پھر محبت کرو۔ اب یہ تمہاری بیوی ہے، تم نے اللہ کے نام کے ساتھ اسے اپنے لیے حلال کیا اور تم اس کے لیے حلال ہو چکے ہو، لیکن جب تک نکاح نہیں ہوتا، شادی نہیں ہوتی، حق مہر نہیں دے دیتے اسے، گواہ موجود نہیں ہے، تم کرتے ہو کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم، تو تم سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جسے پروردگار کی، اس کے رب کی آیتیں پڑھ کر نصیحت کی جائے فأعرض عنہا، وہ اس سے اعراض کرے۔ انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ شادی کرو، 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، حلال طریقے سے خوبصورت اور پاکیزہ زندگی گزارو۔
لیکن اگر تم حرام کی طرف جاتے ہو، پاکیزہ زندگی گزارنے کی بجائے گندی زندگی گزارتے ہو، حلال اختیار کرنے کی بجائے حرام میں منہ مارتے ہو، اپنی بیوی کے پاس جانے کی بجائے کسی اور کے کھیتوں میں جا کر تم ہل چلانے کی کوشش کرتے ہو، تو یاد رکھو اللہ رب العالمین سب سے زیادہ بڑھ کر غیرت والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کہا تھا، اگر میں اپنی بیوی کو کسی اجنبی مرد کے ساتھ دیکھ لوں تو نیزے کے ساتھ اسے قتل کر دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اتعجبون من غیرت سعد، کیا تم میرے صحابی سعد کی غیرت پہ تعجب کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور اللہ رب العالمین ہم سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ اللہ کو غیرت آتی ہے، غصہ آتا ہے جب اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ دو لوگ آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ پھر زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، اور یہ مہنگائی کے عذابات اور یہ ظالم حکمرانوں کا تسلط، یہ مختلف صورتوں میں عذابات آتے ہیں۔ پھر یہ فرقہ واریت، سیاسی فرقہ واریت، مذہبی فرقہ واریت، یہ اللہ کے عذاب کی صورتیں ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ اس لیے اپنے سینوں میں ایمان کو جگائیے اور اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کی سخت کڑی سے کڑی نگرانی کیجیے۔ 14 فروری کے دن نہیں بلکہ پورا سال، پوری زندگی یہ نگرانی بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا بہت ضروری ہے۔ مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ مکرمہ کی جانب روانہ کیا کہ ہم تو ہجرت کر کے آ گئے، لیکن کفار مکہ کی قید میں ابھی تک ہے مرثد جو تمہارے مسلمان بھائی مبتلا ہیں، جاؤ انہیں چھڑوا کر لاؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ میں آیا، ایک بھاری بھر مسلمان بھائی کو کفار کی جیل سے نکال کر اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کر جا رہا تھا۔ کفار کو خبر ہو گئی، وہ میرے تعاقب میں دوڑتے ہوئے آئے، میں ایک غار میں داخل ہو گیا، میں انہیں دیکھ رہا تھا لیکن وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ ان میں سے ایک نے پیشاب بھی کیا، اس کا پیشاب میرے سر کے اوپر گرا، اور اس سے پہلے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت مجھے مل گئی، اس عورت کی وجہ سے اس نے کام خراب کیا۔ یہ عورت کون تھی؟ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میری معشوقہ تھی، جس کے ساتھ میرا عشق معشوقی کا چکر تھا، اسلام قبول کرنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں۔ لیکن جب میں مسلمان ہو چکا، میں نے دین اسلام جو کہ حمیت اور غیرت کا دین ہے وہ قبول کر لیا، تو اسلام ان تمام باتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اس عورت کا نام تھا عناق۔ رات کا اندھیرا ہے، میں قیدیوں کو کفار کی قید سے رہا کروا کر لے کے جا رہا ہوں۔ جب آخری قیدی کو لے کے جا رہا تھا تو وہ آگے میرے راستے میں آگے بڑھی، میں پیچھے ہٹا، اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا۔ کہتی ہے کہ اگر تم آج رات ہمارے مہمان نہیں بنتے، وہ پارٹی کرتے ہیں پارٹی کے نام پر، اور پارٹی میں کیا ہوتا ہے یاد رکھو، مت بھیجا کرو اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی ایسی پارٹیوں میں۔ یہ پارٹی نام ہے، دھوکہ ہے۔ جس طرح باہر سے بوتل بڑی خوبصورت ہے، اندر کیا ہے؟ شراب۔ اب بوتل خوبصورت ہونے سے یہ نہیں ہے کہ وہ اندر جی یہ انگور کا پانی ہے یا یہ کچھ اور اس کا نام رکھ لیا جائے تو شراب کی حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے۔ بچو ایسی پارٹیوں سے، پارٹیاں نہیں ہوتی بلکہ ان میں شراب، زنا، شراب و کباب کی محفلیں ہوتی ہیں، والعیاذ باللہ۔ میوزک، موسیقی، چاروں طرف ڈیک رکھ کے فل موسیقی بنا کے ماحول بنایا جاتا ہے، الحفیظ والامان۔ تو کہتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد جب اس عورت نے میرے ساتھ یہ معاملات کرنے کی کوشش کی، میں پیچھے ہٹا، اس نے کہا اگر نہیں مانتے میں شور مچا دوں گی۔ آخری حربہ یہی ہے، پھر وہ آ جائیں گے تمہیں پکڑ کے تمہاری تکا بوٹی بنا دیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا جو تو نے کرنا ہے کر۔ میں نے دوڑ لگا دی، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے میں ایک غار میں داخل ہو گیا۔ وہ آئے میرے تعاقب میں، حتیٰ کہ میرے بالکل سر کے اوپر پہنچ گئے، میں انہیں دیکھ رہا تھا، اللہ نے میری حفاظت کی، وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ حتیٰ کہ ان میں سے ایک نے پیشاب بھی کیا، اس کا پیشاب میرے سر کے اوپر پڑا، لیکن اللہ نے میری حفاظت فرمائی۔ جب وہ چلے گئے تھک ہار کر اور مجھے تلاش کرنے میں ناکام ہو گئے تو میں وہاں سے نکلا، لمبا سفر کر کے مدینہ طیبہ پہنچا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ آپ جناب کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے دیں تو وہ عورت مجھے بہت پسند ہے، میں اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہوں، شادی کر سکتا ہوں۔ پہلے اجازت مانگی، کیا مجھے میرا دین اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ میں اس عورت کے ساتھ تعلقات رکھ لوں؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی آیت کریمہ نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔
زنا کرنے والے مرد اپنی جیسی زانیہ عورت کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، اور یہ چیز اہل ایمان پر حرام کر دی گئی ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد سے میں نے عناق نامی عورت کا خیال اپنے دل دماغ سے نکال دیا۔ ایک تو وہ کافرہ ہے، مشرکہ ہے، دوسرا یہ کہ وہ بدکارہ عورت ہے، بدچلن عورت ہے۔ الحفیظ والامان، سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ کائنات صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آؤ مسلمانوں، دیکھو اپنی ماں کو، اے خدیجہ و عائشہ کی بیٹیوں رضی اللہ عنہما، اے حفصہ و جویریہ اور فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا کی بہنوں اور بیٹیوں، دیکھو غور کرو، تمہاری ماں جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں دفن کر دیا جاتا ہے، کہتی ہیں کہ پہلے تو وہاں پر ایک میرے شوہر محترم تھے، دوسرے میرے والد محترم تھے، میں اس حجرے میں چلی جاتی، لیکن جب اس حجرے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا گیا تو میں نے ان کی قبر سے بھی پردہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ اجنبی مرد کی قبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آؤ دیکھو شرم و حیا کی پیکر، ہماری ماں جنتی خواتین کی سردار، پیارے حسن و حسین کی امی جان، حسنین کریمین کی والدہ محترمہ، حیدر کرار کی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا کہتی ہیں آخری سانسیں ہیں، اے پیارے علی کان قریب کیجئے۔ جب انہوں نے کان قریب کیے کہا، اے پیارے علی جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھائیے تاکہ کسی اجنبی مرد کی نگاہ میرے جنازے پر بھی نہ پڑے۔ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، عورت کا جنازہ ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا کیسی منافقت ہے، اور مسلمانوں کیسی منافقت ہے، مر جائے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور مرنے سے پہلے جب وہ زندہ گھوم پھر رہی ہوتی ہے سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بوڑھے سے بوڑھے بڈھا آدمی بھی استغفر اللہ واتوب الیہ نہیں اس کو شرم آتی الا ماشاء اللہ۔ بہت تھوڑے ہیں اللہ کے بندے، بہت تھوڑے اللہ کے بندے۔ لا الہ الا اللہ۔ یاد رکھیے یہ بھیڑیے ہیں جو انسانی شکلوں میں پھر رہے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں، میٹھے بول بولتے ہیں، بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، مقصد ان کا ایک ہی ہوتا ہے جسم تک پہنچنا، پھر جسم سے لطف اندوز ہونے کے بعد جب دل بھر جاتا ہے لڑکی وعدے یاد دلاتی ہے، نکاح کا کہتی ہے تو کہتا ہے میں تم سے نکاح کروں، تم سے جس نے پہلی مرتبہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا، اپنے بہن بھائیوں کو دھوکہ دیا، اپنے رشتہ داروں کو دھوکہ دیا، وہ ماں باپ جنہوں نے پہلے دن سے لے کر آج تک تجھے پالا، تو بھاگ کر آئی، ماں باپ کو دھوکہ دے کر آئی، بہن بھائیوں کو دھوکہ دے کر آئی، تیرا کیا اعتبار کل کو میرے سے زیادہ مالدار خوبصورت لڑکا تجھے مل جائے تو مجھے بھی دھوکہ دے کر بھاگ جائے؟ تیرا کیا اعتبار؟ میں اجنبی لڑکے کے ساتھ تو بھاگ کے نکل گئی، میں تجھ پر کیسے اعتبار کروں؟ کیا خبر کل کو کوئی اور نوجوان تجھے پسند آ جائے تو مجھے دھوکہ دے کر اس کے ساتھ بھاگ جائے؟ پھر پچھتاوے، خودکشیاں، الزام تراشیاں، قتل و غارت گری، ٹینشنیں، ڈپریشن، اس سے بہتر ہے عفت و پاک دامنی اختیار کر لی جائے اور خوبصورت زندگی گزاری جائے۔ اپنے گھروں کا ماحول اسلامی بنائیے، اپنی بیویوں، بیٹیوں، بہنوں کو پردہ کروائیے، انہیں مسجد لے کر آئیے تاکہ دین کی باتیں سنیں، فکر آخرت پیدا ہو۔ فلموں ڈراموں سے بچائیے، ڈراموں میں کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے پیچھے سارے پاگل ایک دوسرے کے پیچھے، وہ اس کے پیچھے سارے پاگل ایک دوسرے کے پیچھے، وہ اس کی ماں بہن بیٹی کے پیچھے، وہ اس کی ماں بہن بیٹی کے پیچھے۔ اور ڈراموں میں جو رشتے بنائے جاتے ہیں جھوٹے رشتے ہوتے ہیں، جسے وہ ماں کہہ رہا ہوتا ہے وہ اس کی ماں نہیں ہوتی، جسے وہ بیوی کہہ رہا ہوتا ہے وہ اس کی بیوی نہیں ہوتی، جسے وہ شوہر کہہ رہی ہوتی ہے وہ اس کا شوہر نہیں ہوتا، جسے وہ بیٹا کہہ رہی ہوتی ہے اس کا بیٹا نہیں ہوتا، جسے وہ بیٹی کہہ رہا ہوتا ہے وہ اس کی بیٹی نہیں ہوتی۔ سارا جھوٹ جھوٹ جھوٹ، اور پوری فیملی بڑے شوق سے دیکھ رہی ہوتی ہے، جی سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ ظالموں، تمہیں اللہ کے قرآن کو پڑھنے کی فرصت نہیں، تمہارے پاس اللہ کے قرآن سے کچھ سیکھنے کا وقت نہیں، فلم و ڈراموں کے لیے بڑا وقت ہے کہ جی اس سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ میری سختی برداشت کر، ڈاکٹر کے اس انجیکشن کی طرح جو ڈاکٹر تجھے لگاتا ہے تجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر تیرا دوست ہے، تیرا محسن ہے، تیرا ہمدرد اور خیر خواہ ہے۔
اسی طرح میں بھی الحمدللہ آپ کا دوست ہوں، آپ کا ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، باتیں تلخ ہیں لیکن انہیں برداشت کرو اور غور کرو کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ فلم و ڈراموں سے بچیے۔ ڈراموں میں کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی ماں بہن بیٹی کے بیوی کے پیچھے، وہ اس کی ماں بہن بیٹی بیوی کے پیچھے روشن خیالی، بغیر نکاح کے ساتھ رہنا، عشق معشوقی، سارا جھوٹ کا پلندہ، جو ماں نہیں اسے ماں کہنا سمجھنا، جو بیوی نہیں اس کے ساتھ بیویوں جیسا برتاؤ کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میری پیاری بہنوں، حجاب کرو، یاد رکھو ایک دن آپ کو کفن کی چادروں میں لپیٹا جائے گا، سر سے پیر تک مکمل طور پر ڈھانپا جائے گا، قبر میں دفنا دیا جائے گا۔ دنیا میں ابھی سے حجاب پہنو، ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ کے حجاب پہننے کا پہلا دن زمین کے اندر ہو۔ 14 فروری کو یا پھر کسی اور دن کسی کی بہن بیٹی کو پھول دینے کی بجائے اپنی بہن بیٹی کو حجاب گفٹ کیجیے، اپنی بیوی سے پیار کیجیے۔ کسی دوسرے کی بیوی کو گفٹ دینے کی بجائے، کسی دوسرے کی بیوی کو پھول دینے کی بجائے اپنی بیوی کو پھول دو، اپنی بیوی سے پیار کرو۔ صرف 14 فروری کو نہیں بلکہ پورا سال کرو، سال کے ہر مہینے کرو، ہر مہینے کے ہر ہفتے کرو، ہر ہفتے کے ہر دن کرو۔ یہ حلال محبت ہے، حلال محبت ہے، حلال محبت کرو۔ لیکن جو حرام محبت ہے اس سے بچ جاؤ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی مرد کسی عورت کو حرام چھوتا ہے اس سے بہتر ہے اس کے سر میں لوہے کی سیخ مار دی جائے یہاں تک کہ وہ جان سے مر جائے۔ یہ بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ ہاتھ ملائے، سلام کرے، حرام ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آتی تھی بیعت کے لیے، آپ پردے کے پیچھے سے ان کے ساتھ بیعت کیا کرتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اجنبی عورت کا ہاتھ چھونا تو دور کی بات ہے آپ نے دیکھا تک نہیں۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں اور ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے آفس میں کام کرنے کے لیے لڑکے رکھو، لڑکیاں کیوں رکھتے ہو؟ تمہیں نہیں پتا تمہاری شرمگاہ نہ بھی زنا کرے، یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اس زنا سے بچ جاؤ، اس لیے کہ زنا کا انجام اچھا نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکثر ما يدخل الناس النار، لوگوں کو سب سے زیادہ جو چیز جہنم میں دوزخ کی آگ میں لے کر جائے گی الفم، یہ زبان، والفرج اور شرمگاہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے مجھے جہنم دکھائی، جہنم میں خوفناک منظر دیکھا، تندور نما جگہ ہے۔ تندور سمجھتے ہو؟ تندور جہاں پہ روٹیاں لگتی ہیں، تندور نما جگہ ہے، اونچائی میں آسمان کی طرف کافی اونچی ہے تاکہ وہاں سے اگر نکل کے کوئی بھاگنا چاہے تو بھاگ نہ سکے، اور نیچے سے کافی اس میں وسعت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں آ سکیں۔ الحفیظ والامان، وہاں سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اس تندور نما جگہ کی جانب بڑھا، جب اس کے کنارے پر پہنچا نیچے جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں؟ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عَوْرَاتٌ، ننگے مرد اور ننگی عورتیں۔ وَإِذَا أَتَاهُمُ اللَّهَبُ، اور جب جہنم کی آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے اور شرارے آتے ہیں ان کی شرمگاہوں پر، جسم کے نازک حصوں پر لگتے ہیں تو وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، وہاں سے نکل کے بھاگنا چاہتے ہیں لیکن بھاگ نہیں سکتے، موت مانگتے ہیں، موت نہیں آئے گی۔ یہی عذاب ہوتا رہے گا کب تک؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ الحفیظ والامان۔ آج دنیا میں تو آزادی ہے، انسان جو چاہے کر سکتا ہے، اسے اختیار دیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے اختیار دیا، چاہو تو شاکر نعمت بن جاؤ، چاہو تو کافر نعمت بن جاؤ، راستے دونوں اللہ رب العالمین نے دکھا دیے۔ چاہو تو اپنی شہوت حلال طریقے سے اپنی بیوی کے پاس جا کر پوری کر لو، چاہو تو حرام طریقے سے ادھر ادھر منہ مارتے رہو۔ توبہ کیے بغیر مر گیا، توبہ نہیں کی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے جب اس تندور نما جگہ میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں دیکھی جنہیں جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ رب العالمین بلا وجہ کسی کو عذاب نہیں دیتا، کیا جرم ہے ان کا؟ تو مجھے بتایا گیا ہؤلاء الزنات والزوانی، یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، سچی توبہ کرو۔
روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لو اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ ہماری روح قبض کرنے کے لیے آ جائے. شادی شدہ ہو, کسی اجنبی عورت پہ نگاہ پڑ گئی جو تمہارے لیے حلال نہیں, کیونکہ تمہارا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوا, شادی نہیں ہوئی, گواہ نہیں ہے, حق مہر تم نے اسے نہیں دیا, حرام ہے تمہارے لیے, تو فوراً آؤ اپنی بیوی کے پاس, اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کرو. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے, وہاں سے کچھ خواتین گزر رہی تھی, اچانک آپ نے ایک اجنبی عورت پر دیکھ لی, اچانک, تو فوراً گھر تشریف لائے. آپ کی زوجہ محترمہ آٹا گوندھ رہی تھی, آپ نے انہیں بلایا اور پھر ان سے تخلیہ کیا اور غسل کر کے باہر تشریف لائے اور فرمایا دیکھو اگر کبھی راستے میں چلتے ہوئے تمہاری نگاہ کسی اجنبی عورت پر پڑ جائے, اس کا علاج یہ ہے کہ فوراً اپنی بیوی کے پاس آؤ, فَإِنَّ مَعَهَا الَّذِي مَعَهَا, اس لیے کہ تمہاری بیوی کے پاس بھی وہ سب کچھ ہے جو اس عورت کے پاس ہے جس سے تم نے دیکھا, جس پر تمہاری نظر پڑی. اور اگر ابھی شادی نہیں ہوئی تو روزے رکھو, پیر کا روزہ رکھو, جمعرات کا روزہ رکھو, اپنی نگاہوں کی, اپنی نظر کی حفاظت کرو, بد نگاہی سے, بد نظری سے بچو. اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے, ہم اللہ رب العالمین سے چھپ نہیں سکتے. ویلنٹائن تھا کون؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس سے پہلے یہ اخباری سرخیاں سنیں, ویلنٹائن ڈے کی جھوٹی محبت کا انجام کیا ہوتا ہے, اس کو مختصر جملوں میں سنیں. عشق کا بھوت نفرت میں بدل گیا, محبوب کے ہاتھوں محبوبہ کا قتل, عشق کی خاطر بہن نے بھائی کا قتل کر دیا. ظاہر بھائی غیرت والا تھا, اسے پتہ چل گیا اس کی بہن کیا گل کھلا رہی ہے, اس نے اپنی بہن کو منع کیا, اپنی بہن کو روکا, تو اس کی بہن نے اپنے یار کے ساتھ مل کے, اس غدار کے ساتھ, اس صفاق کے ساتھ مل کر اپنے ہی سگے بھائی کا قتل کر دیا, اس کو قتل کر دیا کہ یہ راستے کا کانٹا جب ہم ہٹا دیں گے تو پھر ہماری محبت کے راستے میں کوئی باقی نہیں بچے گا اور ہماری محبت کامیاب ہو جائے گی. یہ ہے ویلنٹائن ڈے کی جھوٹی محبت کا انجام کہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا. محبوبہ محبوب سمیت حوالات میں بند. محبت کی ناکامی پر دو بھائیوں نے خودکشی کر لی. محبت کی ناکامی میں نوجوان ٹرین کے آگے کود گیا. محبت کی ناکامی پر لڑکی اور لڑکے نے خودکشی کر لی اور چھت سے کود گئے, چھلانگ لگا دی. کہ اگر ہمارے ماں باپ ہمارا نکاح نہیں کروا رہے نا تو پھر ہم نے نکاح کرنا ہے. وہ کہتا ہے میں شادی کروں گا تیرے ساتھ, وہ کہتی ہے میں شادی کروں گی تیرے ساتھ. گجرانوالہ کا واقعہ ہے, نہیں مان رہے تھے ماں باپ, وہ بھی چھت پہ چڑھا, یہ بھی چھت پہ چڑھی, زہر کی گولیاں کھا کر اس نے بھی چھت سے چھلانگ لگا دی, اس نے بھی چھت سے چھلانگ لگا دی, اور سوسائڈ کر لیا, خودکشی کر لی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جسم کے دو ٹکڑے. ناکام عاشق نے لڑکی کو والدین, چچا اور بچی سمیت قتل کر ڈالا. یہ وہ اخباری سرخیاں ہیں جو اس نام نہاد ویلنٹائن ڈے کی محبت کی بنا پر معاشرتی المیہ بنی اور آئے روز اخبارات کی زینت بنتی جا رہی ہیں. یہ وہ اخباری سرخیاں ہیں جو اس نام نہاد ویلنٹائن ڈے کی محبت کی بنا پر معاشرتی المیہ بنی اور آئے روز اخبارات کی زینت بنتی جا رہی ہیں. انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے مطابق اس دن کا تعلق قدیم بت پرست رومیوں کے ایک دیوتا کے مشرکانہ تہوار کے ساتھ. مشرک لوگ ہیں جو یہ گندے اور پلید قسم کے تعلقات رکھتے ہیں, اور جو رومن سینٹ ویلنٹائن پادری تھا, ان کا فادر تھا, جو فوجی بھاگ جاتے ان کی خفیہ شادیاں کروایا کرتا تھا. اسے جیل ہو گئی. جیلر کی بیٹی جو کہ اندھی تھی, نابینا تھی, اسے اس کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے, اور جب یہ پکڑا جاتا ہے اسے پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے. اس نے ایک خط بھی لکھا تھا جیلر کی اندھی بیٹی کو, تو اس کے آخر میں لکھا ہوا تھا فرام یور ویلنٹائن. تو دن گزرتے گئے مرور زمانہ کے ساتھ اور وقت کے تیزی کے ساتھ گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے محبت کا شہید قرار دیا گیا. کس نے؟ عیسائیوں نے. یہ ان کی تہذیب ہے, ان کو مبارک ہو. ہم کون ہیں بھائی؟ ہم مسلمان ہیں. ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا ہے. ہم کیوں 14 فروری منائیں؟
ہم کیوں 14 فروری کو ایک دوسرے کو لال لال پھول دیں؟ ہم کیوں 14 فروری کو لال لال کپڑے پہنیں، لال لال غبارے اور یہ ساری چیزیں؟ یہ ان کو مبارک ہوں جن کی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اور ہم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو کہتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ابو جہل کون ہے؟ جنہیں پتا ہے وہ سوچیں کہ ابو جہل ابو لہب کون ہے؟ ابو لہب کا تو نام قرآن مجید میں بھی آیا ہے، ہم پڑھتے ہیں نماز میں بھی۔ اگر سورۃ اللہب کی کوئی قاری امام تلاوت کرے تو وہ بھی یہ پڑھتا ہے نماز میں سورۃ اللہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کون تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا، لیکن اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کوئی رکھتا ہے آج اپنے بچوں کے نام ابو لہب ابو جہل؟ لیکن ویلنٹائن کا نام بڑے شوق سے لیا جاتا ہے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس دن کو منایا جاتا ہے اور منانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اللہ کے بندوں سچی توبہ کر لو، باز آ جاؤ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، آپ کی ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جسے چھوڑنے میں مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا، تو آپ مجھے فی الوقت اذن لی بالزنا، زنا کی اجازت دے دیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو غصہ آ گیا کہ یہ مجلس میں سب کے سامنے کیسی گفتگو کر رہا ہے؟ مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، آداب گفتگو ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے سب بیٹھے ہوئے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں گفتگو کیسے ہوتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا اس نوجوان کو آگے آنے دو۔ اسے کہا بیٹا تم اٹھو آگے آ جاؤ۔ اپنے پاس بلا لیا اور بڑے ہی سائنٹیفک انداز میں خوبصورت طریقے سے بات سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا اترضاہ لاختک، نوجوان یہ بتاؤ کیا تم اس چیز کو اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ تم اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو اسے؟ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں، کسی دوسرے کی بہن کو، کسی دوسرے کی بیٹی کو، کسی دوسرے کی بیوی کو پھول دینے سے پہلے یہ سوچو کیا تم اپنی بہن کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے اس چیز کو پسند کرتے ہو؟ یہ رواداری بردباری مغرب سے، یورپ سے آئی ہے کہ وہ جا رہا ہوتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، راستے میں اس کی بیوی کو اس کا بوائے فرینڈ مل جاتا ہے تو وہ ہنستے ہوئے کہتی ہے ٹھہرو ذرا میں ابھی آتی ہوں۔ وہ جاتی ہے 2 گھنٹے اس کے ساتھ لگا کر آتی ہے، نہ اسے کوئی مسئلہ ہے نہ اس کے شوہر کو کوئی تکلیف ہے۔ پڑھا نہیں وہ واقعہ؟ امریکہ سے ایک شخص جو ڈیپورٹ ہو کر آیا واپس پاکستان، اس نے اپنی درد بھری کہانی لکھی۔ جب میں ایک دن کمرے میں داخل ہوا، جوان بیٹی کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھی، دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا تو وہ اپنے یار کے ساتھ وہاں پر استغفر اللہ قابل اعتراض حالت میں نے اسے مارنا شروع کیا، اس کا یار کپڑے پہن کر بھاگ گیا۔ اتنے میں میرا جوان بیٹا آیا، بیوی آئی، انہوں نے کہا کہ تم نے اس کی آزادی میں خلل ڈالا ہے۔ پولیس کو فون کیا، وہ مجھے وہاں سے پکڑ کر لے گئی، 6 مہینے کی جیل کاٹ کر میں اب واپس آ گیا۔ یہ چیزیں وہاں سے آئی ہیں، وہ ہمارے معاشرے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ایمان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ یہودی عیسائی نہیں بنتے تو ہم نے انہیں مسلمان بھی نہیں رہنے دینا۔ سمجھو ان باتوں کو۔ جو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو نا، فی الوقت ابھی اس پر غور کرو، اللہ توفیق دے سارے قرآن پر غور کرنے کی، لیکن ابھی اتنی مہربانی کرو کہ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہو نا نماز کی رکعت میں، اس پر ضرور غور کرو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، جنت کے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول نے تربیت کی، کیا تم اسے اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ اتواہ لزوجتک، اپنی بیوی کے لیے پسند کرتے ہو؟ اتواہ لعمتک، اپنی پھوپھی خالہ کے لیے پسند کرو گے؟ اتواہ لامک، اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو اس چیز کو؟ وہ نوجوان رو پڑا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول نے ریشم سے زیادہ نرم و ملائم ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر دعا کی، اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ وحسن فرجہ، اللہ اس کا یہ گناہ معاف فرما دے، اس کے دل کو پاکیزہ بنا دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے۔ آپ بھی یہ دعا مانگا کرو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیٹیوں بیٹوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، دین دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، حلال دے اور حرام سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وآلہ وبعد۔ سوال پوچھا گیا تھا، انشاءاللہ میں پھر کوشش کروں گا اس کا جواب دینے کی کہ میت کو مردے کو نہلاتے کیسے ہیں، اسے غسل کیسے دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے، لیکن ابھی وقت اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ ابھی ہم نماز ادا کریں گے سنت کے مطابق انشاءاللہ۔ خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے، اور خطبے دونوں جمعے کے کھڑے ہو کر ہوتے ہیں۔ میں نے کہیں پر نہیں پڑھا کہ بیٹھ کر جمعۃ المبارک کا خطبہ دینا یہ مسنون ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمعے کا خطبہ دیا ہے صرف 2 خطبے دیے ہیں، چونکہ آپ عربی تھے اور آپ کے سامنے صاحب عربی بولتے تھے، اس لیے عربی میں خطبہ ہوتا تھا۔ اپنی زبان میں خطبہ ہوتا ہے، خطبہ حاجہ پڑھنے کے بعد ہم لوگ چونکہ پاکستان کے رہنے والے، زبان ہماری اردو ہے، تو ہم اپنی مادری زبان میں اردو میں خطبہ دیتے ہیں، لیکن قرآن جب پڑھتے ہیں تو وہ عربی میں ہی پڑھتے ہیں، حدیثیں جب پڑھتے ہیں تو وہ عربی میں ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ اور خطبہ حاجہ سنت کے مطابق، اس کے بعد نماز ہوتی ہے، تو یہ ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ نماز ادا کریں گے، پھر میں کبھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ سنت کے مطابق اگر کوئی فوت ہو جائے تو اسے غسل کیسے دینا چاہیے، کیسے دیا جاتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعافنا من بلائك يا أرحم الراحمين اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔